گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں. میرا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے. میرا اشارہ خاص طور پہ مہنگے بجلی کے بلوں کی طرف ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر جب مینار پاکستان میں نے گفتگو کی تھی تو بجلی کے مسئلے پہ میں نے کافی منٹ گفتگو کی تھی اور میں نے بلوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا ہوا کرتا تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے. تو میں اس دن سے لے کے آج تک آپ کا کرب محسوس کرتا ہوں اور کر رہا ہوں. آپ کی تکالیف کو بھی محسوس کرتا ہوں اور میرا ذہن بار بار جو ہے وہ 2017 کی طرف جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا. بجلی کے بل بہت کم آتے تھے. آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے زیادہ تھی. آسانی سے زندگی گزار رہے تھے. بچے ماشاءاللہ آپ کے اسکول جاتے تھے, پڑھتے تھے اور پھر گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا. بجلی کا بل بھی ادا ہوتا تھا. گھر کا کرایہ بھی آپ ادا کرتے تھے جو ادا کر رہے ہیں. اور میں سنتا تھا کچھ لوگوں سے کہ کچھ روپیہ مہینے کے اوپر بچ بھی جاتا تھا جو کہ غالباً آپ جمع کرتے تھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے. اور یہ تو ایک بڑا اچھا اللہ کے فضل و کرم سے زمانہ تھا. 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور یہ میں اس کا ذاتی طور پہ اس لیے گواہ ہوں, وٹنس ہوں کہ جس دن میں 2013 میں وزیر اعظم بنا تو میں کوئی 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد کی ویجیٹیبل مارکیٹ میں گیا اور وہاں میں مختلف گاہکوں سے بھی ملا جو کہ وہاں سبزیاں خرید رہے تھے اور پھر میں دکانداروں سے بھی ملا. میں نے ریٹ چیک کیا. بہت ساری سبزیوں کے ریٹ جو تھے وہ 10 روپے کلو تھے. کچھ زیادہ ہوں گے, تھوڑے سے کچھ کم ہوں گے. یہ تھا وہ زمانہ. اور اس وقت پاکستان ایک ڈیفالٹ کی حالت میں تھا, تقریباً ڈیفالٹ کی حالت میں تھا. جس ہم نے جب ٹیک اوور کیا, جب ہم نے انان حکومت سنبھالی تو ہم نے اس معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں پاکستان کو شامل کیا. یہ میں نہیں کہتا, یہ دنیا کہتی ہے. اٹھا لیں آپ دنیا کے وہ میگزینز اور اخبار جو کہتے تھے کہ پاکستان چند سالوں میں ایک معاشی قوت بننے والا ہے اور یہاں پہ اپنا اس خطے میں ایک مثالی ترقی والا ملک بننے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں ڈالر جو ہے وہ ہم اس کو 95 روپے لے کے آئے. 95 روپے کا $1 تھا. پھر وہ ڈار صاحب کا اور میرا مشورہ ہوا, تو اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے اس کو پھر 104 تک لے گئے. وہ کچھ غالباً ایکسپورٹس کا معاملہ تھا, دوسرے معاملات تھے. تو پھر 104 پہ رکھا اس کو. کتنے دن؟ 4 سال, جب تک کہ مجھے نکال نہیں دیا گیا. ڈالر 104 پہ رہا اور مجھے نکالا. آپ جانتے ہیں کہ چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لی.
اس لیے مجھے نکال دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا؟ یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل، جن کو 1600 روپیہ بجلی کا بل آتا تھا، آج 18,000 روپیہ آ رہا ہے۔ اس لیے نکالا کہ اس 104 روپے والا ڈالر جو ہے اس کو 250 روپے پہ پہنچا دیا جائے۔ اس لیے نکالا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے کیونکہ فیس نہیں دی جاتی۔ اس لیے نکالا کہ 35 روپے کلو آٹا جو اس وقت ملتا تھا آج بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ کچھ مجھے پتہ لگے کہ کیا یہ وجہ مناسب تھی ایک وزیر اعظم کو نکالنے کی؟ انہوں نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو مذاق یعنی کہ ایک بات لگتی جس پہ نکالا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے، جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے، ملک کے ساتھ زیادتی کی۔ میں جب سے یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز، جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ میں نام لے لیتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ میں تو IMF کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بھائی اب آئندہ ہے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو IMF کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ خود کہہ گئے تھے، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی IMF سے آزاد ہو گیا ہے، ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ لیکن پھر IMF کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہیں جو دوبارہ IMF کو لے کے آئے۔ اگر میں 104 روپے پہ ڈالر چھوڑ کر گیا تھا اور 4 سال 104 پہ رہا، تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر 104 پر ہی رہتا، یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی، یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا۔ اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں، آپ بتائیں، آپ گواہ ہیں، ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کس نے ختم کی لوڈ شیڈنگ؟ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا دوبارہ، نئے بجلی کے کارخانے لگائے؟ اور میں جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا، بننے کے بعد نہیں، بننے سے پہلے 2013 میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دورے حکومت میں ختم کریں گے، یعنی 5 سالوں میں ختم کریں گے، لیکن ہم نے 5 سالوں سے بہت پہلے ختم کر دیا، کیونکہ ہمیں درد تھا۔ میرے ساتھ شہباز شریف بھی بھاگتا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، میں بھاگتا تھا، دن رات بھاگتے تھے، اور وہ ریکارڈ پیریڈ میں، ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے وہ بجلی کے کارخانے مکمل کیے، اور اس پہ
اپنے دوست ملک چین کا، جن کے تعاون سے سی پیک کے تحت ہم نے وہ کارخانے لگائے اور بجلی کے بحران پہ 3 سالوں میں قابو پا لیا. آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں. اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگا نہیں ہونے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کو آج 18 ہزار روپے کا بل آتا ہے، اس زمانے میں 2017 میں 1600 روپے کا بل آتا تھا، اور آج 18,000 کا. ذرا اندازہ کریں گے یہ غریب کہاں سے دے گا اتنے پیسے؟ کہاں سے دے گا؟ کہاں وہ بال بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یا وہ اتنے اپنا بلوں میں اپنی ساری تنخواہ کو اجاڑ دے گا؟ میں مریم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں. انہوں نے آتے ساتھ ہی آٹے کی قیمت پہ قابو پایا اور آٹے کی قیمت کو کم کیا. گندم کی قیمت کم ہوئی اور آٹے کی قیمت کم ہوئی. روٹی اس کا نتیجہ ہے، روٹی کی قیمت کم ہوئی. بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور دن رات ماشاءاللہ یہ اپنے کبھی ہاؤسنگ کے پروگرام کے پیچھے بھاگتی ہیں، کبھی ہیلتھ کے مسائل کو آگے حل کرنے کے لیے آگے بھاگتی ہیں، کبھی ایجوکیشن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، دوسرے فیلڈز میں آتی جاتی ہیں. صفائی کا بہت ان کا ہے کہ جی دن رات سوچتی رہتی ہیں کہ صفائی پورے پنجاب کے اندر کس طرح سے بہترین سطح پہ لائی جائے، اور پنجاب کے رورل جو ایریا ہو یا اربن ایریا ہو، گاؤں کا ہو یا شہری ہو یا دیہاتی ہو، مساوی ترقی وہاں پہ ہونی چاہیے اور عوام کی حالت سدھرنی چاہیے. تو یہ لوگوں کو آسان جو ہے نا شرطوں پہ گھر بنانے کی سہولتیں مہیا کی جائیں. تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آخر سب کچھ کس نے کیا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اور وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں. تو جن کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بینک کا انٹرسٹ ریٹ تو تھا 5.25% تھا، 5.25. کون ہے جو اس کو 22% پر لے کر گئے؟ بتائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور آج بھی 19.5% پہ آج ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ کون انڈسٹری لگائے گا؟ کون جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کرے گا کہ سستی ایکسپورٹس ہم ملک سے کریں؟ کہاں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم تو بالکل اب ہم نے تو جکڑ دیا گیا ہے. جو شرائط ہیں IMF کی ہیں یا دوسری ہیں. اور کون ہے وہ لوگ جو ملک کے لیے $1 بلین مانگنے کشکول لے کے میرے بعد جاتے رہے ہیں؟ ذرا وہ نام تو مجھے بتائے نا، مجھے پتہ لگنا چاہیے. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے قرضوں کو، غیر ملکی قرضوں کو ادا کیا. یہ جو موٹر ویز بنائی ہیں یہ کوئی مانگ تانگ کے نہیں بنائی ہم نے. یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے، پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے، ان کو ہم نے کسی سے کوئی قرضہ لے کے کسی سے کوئی بھیک مانگ کے بنائی ہے؟ اپنے وسائل سے بنائی ہے، یہ اپنے زور بازو پہ بنائی ہے. اور اگر وہ ایک سلسلہ دور وہ جو چلا تھا 1991 میں، اگر وہ آج تک چلتا رہتا تو ہم تو ایک دنیا کی خوش قسمت ترین قوم بن چکے ہوتے. بہت بڑی ایک قوم بن چکے ہوتے. ایشین ٹائیگر نہ ہوتے بلکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا. میں تو ابھی 1990 کی بات کر رہا تھا. اگر یہ ملک ایٹمی قوت کے بعد اگر اس کو بھی صحیح طرح چلنے دیا جاتا، خلل نہ آتے، تو آج پتہ نہیں ہم اس کے باوجود بھی دنیا میں ایک بڑے باعزت مقام پہ پہنچے ہوتے. اور تو چھوڑیں، وہ بھی دور کی بات سمجھیں. لیکن 2017 میں ہمیں سازش کے تحت نہ نکالا جاتا تو ہم آج پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر چکے ہوتے. ذرا کوئی
مجھے جواب دے گا کہ یہ کیوں نکالا گیا، کیوں ہمارے خلاف سازش بنی گئی، کون تھے وہ چہرے، اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے. یہ سب باتیں آپ کو سوچنی چاہیے. میں اپنا اقتدار کا خواہش مند انسان نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس ملک کی خدمت بڑے صدق کے دل سے کی ہے. لیکن آج میرا دل دکھتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ناقابل معافی ہیں وہ لوگ جو آج 1600 کے بل کو 18,000 کر کے چلے گئے، جو آج پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان کر کے چلے گئے ہیں. پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. دیکھیں آپ کے لیے اس ملک کے اندر کس نے کیا کیا، اور اس ملک میں صرف اور صرف آپ کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے. مجھے ان سب باتوں کے اوپر جب میں نظر دوڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا دل بہت دکھی ہے، اور میں آپ سے اپنا دکھ زیادہ تفصیل میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں. جو 2017 میں ہو رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی، اس کو نکالا گیا اور اس کے کئی ثبوت بھی موجود ہیں. تو نواز شریف آج اپنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے،